ادھر ادھر کے بہت سے لوگوں کی مدد سے میں بالآخر اسے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس میں میرا کتنا پیسہ خرچ ہوا مجھے نہیں معلوم۔ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ سرکار اصل مجرم کا پتہ خود چلائے۔ اس نے مجرم کو دیکھا تھا اور اس کے لیے یہ کام مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ جب وہ جیل سے فرار ہوا تو مجھے معلوم ہو گیا اور میں نے اپنی حفاظت کا پورا بندوبست کر لیا۔ یہ بات سرکار کو معلوم نہیں تھی کہ میں مدد نہ کرتا تو وہ کبھی جیل سے فرار نہ ہو پاتا۔ وہ بدستور میرا دشمن تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اسے جیل پہنچانے والا میں ہی ہوں۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، جس میں میرا قتل بھی شامل تھا۔ ایک آدمی جس پر قتل کا الزام ہو جیل سے فرار ہونے کے بعد دوسرا یا تیسرا قتل کر کے ملک سے بھی فرار ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ رام ناتھ، کیا عرض تھا اگر تم اسے بتا دیتے کہ اس کے فرار کے منصوبے کی کامیابی کے ذمہ دار تم ہو؟ حرج یہ تھا کہ اگر وہ پکڑا جاتا تو تفتیش میں میرا نام بتا دیتا۔ جیل سے فرار ہونے والے بیشتر مجرم پکڑے جاتے ہیں اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ایک ملزم صرف اپنی کوششوں سے جیل کی سلاخیں یا دیواریں نہیں توڑ سکتا، ہمیشہ اندر یا باہر سے کوئی اس کی مدد کرتا ہے۔ پولیس اور جیل میں حفاظت کرنے والوں کو ساتھ ملا کے با اثر مجرم نکل جاتے ہیں اور انہیں یہ موقع فراہم کرنے والوں کو اتنا دے جاتے ہیں کہ بعد میں وہ معطلی کے دوران مالی مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ میں نے کہا، معطلی کا حکم تو رائے عامہ کو خاموش کرنے اور اخباروں کی آواز کو دبانے کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ غالب نے سر ہلایا۔ بعد میں وہ کب بحال ہوتے ہیں یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ کاغذی کارروائی سے فائل کی خانہ پوری بھی کر دی جاتی ہے کہ اس معاملے میں کوئی بھی قصوروار نہیں پایا گیا۔ مالی مشکل کا شکار تو وہ کبھی ہوتے ہی نہیں۔ میں نے کہا، ہاں، کچھ بڑے مشکل کشا اور بابرکت ادارے ہیں جہاں پیسہ بن بلائے آتا ہے، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ بیشتر سرکاری ادارے ایسے ہیں جہاں ملازمت در حقیقت بادشاہت ہے۔ مظلوم رعایا اپنے کام نکلوانے کے لیے 10 بستہ حاضر ہوتی رہتی ہے اور بڑی احسان مندی کے ساتھ ان کی ہمیشہ خالی نظر آنے والی جولی بھر جاتی ہے۔ جب تک وہ خود قبر کو نہیں بھرتے نہ ان کی نیت بھرتی ہے اور نہ ہی جولی۔ ایسے اداروں میں 2-4 سال گزارنے والا پبلک کو اور حکومت کی نوکری کو لات بھی مار سکتا ہے۔ خیر، میں تو اپنی کہنے لگا، تمہاری بات رہ گئی۔ رام ناتھ بولا، اور کیا رہ گیا، باقی سب تو تم جانتے ہی ہو۔ میں نے کہا، تم نے بتایا نہیں کہ سرکار نے اصل مجرم کو کیسے تلاش کیا؟ یہ کام اس نے خود کیا۔ وہ بھیس بدل کے پھرتا رہا، حالانکہ یہ بڑی خطرے کی بات تھی اس کے لیے۔ وہ سرکاری دفتروں میں گیا، اسکولوں کالجوں میں گیا، کیونکہ یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ باضمیر شخص کہاں کام کرتا ہے۔ اس نے دن رات بسوں میں، چائے خانوں میں، بازاروں میں ایک چہرے کی جستجو جاری رکھی اور 1 مہینہ بھی نہیں لگا اسے۔ دراصل کھٹمنڈو زیادہ بڑا شہر نہیں ہے، دلی، بمبئی یا کلکتہ کی طرح۔ اس کے علاوہ اصل قاتل کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد بے خوف بھی ہو گیا تھا کہ اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اسے کون پکڑے گا؟ کیا سرکار کے فرار کی خبر اس کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی؟ پتہ نہیں، یہ ایک چھوٹی سی خبر تھی۔ جیل سے ایک عام مجرم کے فرار کی خبر شاہ سرخی تو نہیں بن سکتی۔ ممکن ہے وہ اخبار پڑھتا ہی نہ ہو یا اتنی تفصیل سے نہ دیکھتا ہو۔ سرکار نے اسے تلاش کیا اور پھر اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ اپنا انتقام لینے کے بعد اس نے کہیں سے اخبار والوں کو فون کیا اور ساری بات بتا کے فرار ہو گیا۔ میں نے اگلے دن کے اخبار میں پوری خبر پڑھی تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ جیسے بھی ہوا مگر انصاف کے تقاضے پورے ہوئے۔ میں نے کہا، 2 باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ وہ شخص تمہاری بیوی دکشنا کے ساتھ جانے پر رضامند نہیں تھا تو دکشنا نے اس کے لیے اور اپنے لیے غلط ناموں سے پاسپورٹ کیوں حاصل کیے تھے؟ کیا پتا وہ ایسا سمجھتی ہو؟ رام ناتھ بولا کہ اس کا پریمی اس کا ساتھ دے گا۔ اس نے دکشنا سے جھوٹا وعدہ کیا ہو۔ وہ بزدل آدمی تھا، مرد ہو کے بھی ڈرتا تھا۔ اس سے زیادہ بہادری کا ثبوت تو دکشنا نے دیا کہ سارا انتظام کر لیا جس کی اسے توقع نہ ہوگی۔ غالب نے کہا، رام ناتھ، میں تمہارے جذبات کو مجروح کرنا نہیں چاہتا مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ یک طرفہ ہو، یعنی صرف تمہاری بیوی کے جذبات کی یہی انتہا ہو۔ اس کا پریمی دل لگی کی حد تک تو اس کے ساتھ ہو مگر ایک شادی شدہ اور غیر مسلم عورت کی خاطر زندگی داؤ پر لگانے کو بے وقوفی سمجھتا ہو۔ رام ناتھ نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، ایسے شکاری بھی ہوتے ہیں جو کسی مقصد کے بغیر شکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا، دوسری بات یہ کہ اس نے دکشنا کو کیوں قتل کیا؟ وہ بزدل آدمی تھا۔
رام ناتھ نے کہا۔ جب جان بچانے کے لیے فرار کے سب راستے بند نظر آتے ہیں تو چوہا بھی بلی کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے۔ خطرے سے سب بچتے ہیں، مگر جان بچانے کی صورت ہی کوئی نہ رہے تو ہر کمزور اپنے سے 100 گنا یا 1000 گنا طاقتور دشمن کے مقابلے پر اتر آتا ہے۔ مر جاؤ یا مار دو والی بات ہے۔ میرا خیال ہے دکشنا نے سارا انتظام خود ہی کر لیا ہوگا۔ میرا روپیہ، پیسہ اور اپنا زیور سب اس کے حوالے کر دیا ہوگا تاکہ انہیں کسی دوسرے شہر میں چھپ کر رہنا پڑے تو وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ اس کا محبوب کچھ عرصے بعد کوئی چھوٹا موٹا مکان خرید لے یا کاروبار کر لے اور معاملہ دب جانے کے بعد وہ باقی زندگی محبت کے گیت گاتے گزار دیں۔ میں نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ دکشنا نے اسے سب کچھ دے دیا تھا؟ ہاں، بعد میں مجھے اس کا ایک زیور بھی نہیں ملا، حالانکہ میں اس کی خاطر تحفے بھی لاتا رہتا تھا اور اس کی ہر فرمائش بھی پوری کرتا تھا۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ اس نے کبھی جوتے، کپڑے یا سامان آرائش کی فرمائش نہیں کی تھی اور کہیں تفریح کے لیے جانے کو نہیں کہا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ اسے صرف زیور پہننے کا شوق ہے۔ وہ تو مال جمع کر رہی تھی اور یہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ مال کہاں جا رہا ہے؟ نہ میں کبھی چیک کرتا تھا۔ میں نے کہا، کوئی بھی معقول آدمی ایسا نہیں کرتا۔ معقول؟ میں تو گدھا تھا، آنکھوں کا بھی اور عقل کا بھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق کبھی نہیں چھپتے، بکواس کرتے ہیں سب۔ دیکھو، یہ عشق آخری وقت تک کسی پر ظاہر نہیں ہوا، اور وہ الو کا پٹھا ضمیر کی اولاد خود نہ جاتا سرکار کے پاس تو کچھ نہ ہوتا۔ سرکار اپنی سزا کاٹتا رہتا، کبھی رہا ہوتا تو باہر آتے ہی پہلا کام یہ کرتا کہ مجھے قتل کرتا۔ خود میں اس کے رہا ہونے سے پہلے روپوش ہو جاتا یا اسے جیل میں مروا دیتا، لیکن بھگوان کو انصاف کرنا تھا خود۔ اس نے اسباب حالات پیدا کر دیے، مجرم کو خود منصف کے پاس پہنچا دیا۔ وہ خود اپنا چہرہ نہ دکھاتا تو اسے پہچاننے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا، اس نے دکشنا کو کس مجبوری میں قتل کیا تھا؟ مجبوری ایک ہی ہوگی، مجبوری سے نجات حاصل کرنے کی۔ رام ناتھ نے کہا، وہ کمبل کو چھوڑنا چاہتا تھا مگر کمبل اسے نہیں چھوڑتا تھا۔ پہلے اس نے سب کچھ ایک عورت کی مجبوری کا خراج سمجھ کے وصول کیا۔ شاید اس نے دکشنا کو سمجھایا بھی ہو کہ ان کا ملاپ ممکن نہیں، مگر دکشنا نہ مانی ہو۔ عشق کا بوجھ سر پر سوار ہو تو ایسی عقل کی بات کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے کہا ہوگا کہ یہاں نہ صحیح، ہم کہیں اور جا کے رہ سکتے ہیں، سارا بندوبست میں کروں گی، تم فکر نہ کرو۔ اور اس کے بعد وہ مجبوری کے جال میں الجھتا چلا گیا ہوگا۔ اس نے دوسرے پہلو سے سوچا تو دکشنا اسے سونے کے انڈے دینے والی مرغی نظر آئی ہوگی۔ وہ ایک غریب آدمی تھا، اس کا باپ بھی غریب آدمی تھا، اور وہ زندہ رہتا تو اس کی اولاد بھی غریب رہتی۔ جب تک تقدیر کی لاٹری نہ نکلے یا آدمی حلال کی کمائی کے چکر سے نہ نکلے، مفلسی اور تنگ دستی کی زندگی ایک کے بعد دوسری نسل کو وراثت میں منتقل ہوتی ہی رہتی ہے۔ اس نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ لاٹری تو مقدر سے نکلی ہے، اسے ایمانداری، شرافت اور ضمیر کے چکر میں پڑ کے کیا ملے گا؟ وہ بدنامی سے بچا ہوا تھا۔ دکشنا خود اس کی رکشا کر رہی تھی اور اس کے لیے کوئی رسک نہیں تھا۔ اس نے دکشنا سے محبت کا خراج تو وصول کر ہی لیا تھا، اب اسے کچھ دن جھوٹے وعدوں، خوابوں میں الجھا کے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ اپنی خاندانی مفلسی کے عذاب سے نجات پانے کے لیے اگر ضمیر کو بھی جامپڑ مار کے خاموش کرانا پڑے تو کیا حرج ہے؟ کسی عورت کو محبت کی قید میں گرفتار کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر اس زنجیر کو توڑنا کیا مشکل ہے؟ یہی سب سوچ کے اس نے دکشنا کے مال کو قبول کرنا شروع کیا۔ بدلے میں ایک جھوٹا وعدہ ہی تو کرنا تھا کہ موقع ملتے ہی وہ نکل جائیں گے۔ دکشنا نے سارا انتظام کر لیا۔ اس کا پریمی آخری وقت تک ٹالتا رہا، آج کل کرتا رہا، بہانے بناتا رہا، عذر پیش کرتا رہا۔ ممکن ہے وہ کہتا رہا ہو کہ یہ سب تو بہت کم ہے جو تم نے میرے پاس رکھوایا۔ بڑے شہر کے بڑے خرچے ہوتے ہیں اور ہم کسی بڑے شہر ہی میں گم ہو سکتے ہیں، کسی قصبے یا گاؤں میں نہیں۔ شاید کسی سٹیج پر دکشنا کو شک ہو گیا کہ اس کا پریمی اپنے پریم کی چھری سے اس کو ذبح کر رہا ہے۔ اس نے آخری فیصلہ کن اور دو ٹوک جواب مانگا ہوگا، پھر دھمکی دی ہوگی کہ وہ اس کو پکڑوا دے گی، سارا چوری کا مال برآمد کرا دے گی اور بس۔ پریمی نے اسی وقت یہ کھیل ختم کر دیا۔ سونے کے انڈے دینے والی مرغی ماری گئی۔ اسے پالنا خطرے کو پالنے کے برابر تھا۔ اندازہ اسے پہلے سے تھا کہ ایک دن ایسا ہوگا، اور وہ دن بالآخر آ ہی گیا۔ اس نے بزدل ہونے کے باوجود بڑی بہادری سے کام لیا اور محبت کی اس کہانی کو ختم کر کے خاموشی سے نکل گیا۔ ایسے بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے بھی محبت ہوتی ہے۔
خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں مجھے دکشنا کی صورت کا تصور کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی تصویر میں دیکھ چکا تھا، مگر اس کی موت کا تصور میں نہ کر سکا۔ موت سے پہلے کہ ان چند شرمسار، پشیمان اور ملامتی لمحات کا تصور نہ کر سکا جب دکشنا نے پہلی بار محبت جیسے لطیف اور دلدار ستاروں کی طرح روشن، مہکتے رنگوں کی شوخی اور خوشبوؤں کی دنک والے خواب آفریں جذبے کو ایک شفاف، خونی عفریت کے بھیانک روپ میں دیکھا ہوگا، اور اس نے کتنی اذیت جھیلی ہوگی اس جان کنی کے لمحے میں، اپنی دوہری موت پر، ایک اپنے جسم کی موت پر، دوسری اس محبت کی موت جسے وہ زندگی سمجھی تھی۔ رام ناتھ نے خود ہی پھر بات شروع کی۔ سرکار نے اسے مار دیا، اپنا اور میرا انتقام لے لیا اور کلکتے بھاگ گیا۔ وہاں سے ڈھاکہ پہنچا، اور اس کے بعد آج میں نے پھر اسے اپنے دروازے پر دیکھا تو میں ڈر گیا تھا۔ حالانکہ ڈرنا مجرم کو چاہیے۔ میں نے کیا جرم کیا تھا؟ دکشنا سے شادی کو میرا جرم تو نہیں سمجھا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ میری بے وقوفی کہا جا سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں سٹھیا گیا ہوں، ہوس کے جذبات نے میری عقل کو مفلوج کر دیا تھا۔ مگر یہ بے وقوفی میری گمراہی سے تو بہتر تھی۔ کیا شادی کرنا اس بے راہ روی سے اچھا نہیں ہوتا جس میں آدمی ہر عورت کو بکاؤ مال سمجھنے لگتا ہے؟ قصور تھا تو دکشنا کا تھا۔ اس کی محبت غلطی تھی، وہ خود بھی بزدل تھی اور اس کا پریمی بھی بزدل تھا۔ محبت ہوتی تو وہ ساری دیواریں پھلانگ جاتے، ساری سماجی، مذہبی، قانونی دیواریں گرا کے نکل جاتے، مگر وہ صرف اخلاقی حدود سے نکل سکے۔ پھر دکشنا نے دوسری غلطی کی کہ شادی پر راضی ہو گئی، میری بیوی بن کے میرے گھر آ گئی۔ یہ جھوٹ، فریب، ہوس، بزدلی کی فرد جرم بھلا محبت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، رام ناتھ، تم تو فلاسفر ہو، اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتے ہو؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ اردو پر کیا تمہاری اجارہ داری ہے؟ کوئی اور غالب یا کرشن چندر کو نہیں پڑھ سکتا؟ کسی سیٹھ ساہوکار کہلانے والے، ناجائز دھندے کرنے والے، سمگلر یا بدماش کے بارے میں کوئی قانون ہے کہ اس کا ذوق اچھا نہیں ہو سکتا؟ جب سائنسداں، موسیقار اور مصور ہو سکتے ہیں تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے کہ میرے جیسا آدمی ادب سمجھتا ہے یا ادب بولتا ہے؟ میں ادیب یا فلسفی بن سکتا تھا، مگر میں نے سیٹھ بننے کو ترجیح دی۔ یہ اپنی زندگی ہے، اپنا اپنا راستہ۔ تم خالی خولی، شہرت اور ناموری کے پیچھے ننگے بھوکے بھاگتے رہو، یا مایا جال لے کر گھومو، دولت کے شکاری بن جاؤ۔ کوٹھی، کار، عیش و عشرت تن کی دنیا ہے، میرے من کی دنیا الگ ہے، اور اس میں میرے ساتھ دوسرے لوگ ہیں۔ غالب، کرشن چندر، میں نے تن سے کہا، ان سے زندگی کا یہی چلن سیکھا تم نے؟ تو کیا، میں نے جو کیا اس پر مجھے کوئی ندامت نہیں۔ میری ذاتی لائبریری دیکھو گے تم؟ اس نے برہمی سے کہا۔ اردو، فارسی، ادب کا سارا سرمایہ وہاں جمع ہے، مگر وہ صرف میری ذات کے لیے دوسری قسم کی تسکین فراہم کرتا ہے۔ میرا باپ پنڈت دیا ناتھ بہت بڑا عالم تھا اور مہاراجہ کشمیر کے ساتھ تھا۔ اردو، فارسی، عربی زبان میں اس کی مہارت مستند تھی، اور وہ تاریخ اور فلسفہ جانتا تھا، لیکن یہی علم اس کی ذلت اور موت کا سبب بن گیا۔ اس نے کشمیر کے سیاسی مسئلے کو اپنی علمیت کی نظر سے دیکھا، اس کو ایک مورخ کی حیثیت سے سمجھا اور پھر وہی کہا جو صحیح تھا۔ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی زندگی کی آخری ایام بڑی مشکل میں گزرے۔ اسے کہیں نوکری نہیں مل سکتی تھی، اور وہ نوکری کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے علم نے ساری خرابی پیدا کی، اور میں نے اس کے انجام سے عبرت پکڑی۔ میں نے علم کو اپنی ذات تک محدود رکھا اور عمل کے معاملے میں دنیا کو ایک مقابلہ گاہ جانا۔ دیکھ لو، آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ میرے باپ کے پاس صرف آگئی کا عذاب تھا، میرے پاس آگئی ہے مگر اس کا عذاب نہیں ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، اب تم لوگ سو جاؤ، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو ساری رات بولتا رہوں گا۔ میں نے بھی اس اشتیاق کو دبا دیا جو اس کی لائبریری کے ذکر پر میرے دل میں جاگ اٹھا تھا۔ کتابیں میرے بچھڑ جانے والے رفیقوں کی طرح تھی، لیکن یہ ان سے ملنے کا وقت اور موقع نہ تھا۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ کتابوں سے دوستی کا رشتہ تو زندگی کی آخری سانس تک باقی رہے گا، اور یہ علم کی دولت پھر حاصل ہو جائے گی۔ شرط اول ہے زندگی، اور فی الحال مجھے اسی کی ضمانت چاہیے۔ خواتین پہلے ہی سو چکی تھیں۔ غالب بھی کچھ دیر بعد سو گیا، مگر میں بہت دیر تک دکشنا کے تصور میں گم رہا۔ صبح میں سب کے بعد اٹھا۔ غالب نے میری ناک میں داغے کو بل دے کے نہ گمایا ہوتا تو میں نہ جانے کب تک سوتا رہتا۔ میں ایک چھینک مار کے اٹھا اور وہ سب کھی کھی کرنے لگے۔
میں نے کہا کیا پریشانی آخر؟ خواب غفلت دیکھنے والے ذرا بیدار ہو، غالب نے کہا کیا خبر کل صبح نکلے کس طرف سے آفتاب؟ میں نے کہا اگر آفتاب کسی آدمی کا نام ہے تو اس کی مرضی کہ دروازے سے نکلے یا کھڑکی کے راستے، اور مراد سورج سے ہے تو یہ نہایت کمزور شعر ہے۔ سورج کبھی شمال یا جنوب سے نہیں نکلا، اور کل کے سورج کی آج کیا فکر کرنی؟ آج کا سورج تو سر پر آ گیا، نازو نے کہا۔ میں نے اوپر دیکھا۔ کس کے سر پر؟ شری رام ناتھ کے سر پر، غالب بولا۔ یقین نہیں تو باہر جا کے دیکھ لو، وہ دھوپ میں اپنے سر کے بال سفید کر رہا ہے۔ رابعہ بولی اب ہیئر کلر لگا کے کرے گا بھی کیا؟ نازو نے کہا یہ مت کہو، پھر تلاش کر لے گا کوئی دکشنا جو سر کے سفید بالوں کو نہیں بینک بیلنس کو دیکھے گی۔ غالب نے پور ملامت لہجے میں کہا یہ تم کہہ رہی ہو عورت کے بارے میں؟ رابعہ نے فوراً کہا ہر عورت کی بات نہیں ہے، ایسی عورتیں کیا نہیں ہوتی؟ غالب نے دلچسپی سے کہا اچھا کہاں ہوتی ہیں؟ نازو نے کہا جب تم سٹھیا جاؤ گے رام ناتھ کی طرح تو تمہیں خود نظر آ جائیں گی۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یعنی میں اتنا ہی دولت مند بھی ہو جاؤں گا؟ غالب بولا۔ میں نے کہا کیا باہر بہت سردی ہے؟ لحاف کے باہر واقعی بہت سردی ہے، غالب بولا، اور اس لیے میرا لحاف کھینچ کے پھینک دیا۔ ہم سب بھوکے بیٹھے ہیں تمہاری خاطر اور تم موسم کا حال پوچھ رہے ہو؟ جناب ہم نے ناشتہ نہیں کیا ابھی تک، رابعہ بولی۔ تو کر لو، میں بھی کر لوں گا تمہارے ساتھ۔ ایسے نہیں، اٹھو، ہم سب نہا دھو چکے۔ غالب نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا، تم بھی نہا لو، پانی گرم ہے۔ مجھے تمہارے بیان کی صداقت پر شبہ ہے، کیونکہ تمہارا چہرہ تو مجھے بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے، غالب جیسا۔ یہ تمہارے من کا میل ہے جو تمہاری صورت پر نظر آ رہا ہے۔ آدمی کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ ہوتا ہے، اور اگر تم آئینے میں دیکھو، آپ ایسے نہیں اٹھنے والے۔ میں بالٹی بھر کے لاتا ہوں ٹھنڈے پانی کی، غالب نے کہا۔ تھینک یو، آخری غسل اٹھنے سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ میں چھلانگ مار کے اترا اور دوڑ کر غالب سے پہلے باتھ روم میں گھس گیا۔ پانی واقعی بہت گرم تھا۔ میں اتنی دیر تک نہاتا رہا کہ باہر سے غالب نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ غالب نے دروازے کو لات ماری، مگر یہ کر سکتے ہیں ہم کہ ناشتے سمیت اندر آ جائیں اب۔ ناشتہ خود نازو نے رابعہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا، کیونکہ رام ناتھ کی ہندو رسوئی نے ملیج مسلوں کی خدمت سے صاف انکار کر دیا تھا۔ نوکری جائے پر دھرم نہ جائے، اس نے اعلان کر دیا تھا۔ وہ بڑا متعصب ہندو تھا مگر پرانا نمک خوار تھا، چنانچہ رام ناتھ نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ ایک دن چھٹی کر لے۔ نیپال میں ہندو اور بدھ مذہب کے پیروکار اکثریت میں تھے۔ بدھ تو خیر ہوتے ہی اہنسا کے پجاری ہیں، اور مذہب کے نام پر کیا کسی بھی مسئلے پر اختلاف رائے میں تشدد کو حرام سمجھتے ہیں۔ مگر وہاں کے ہندوؤں پر بھی مہاتما بدھ کی تعلیمات کا اثر نمایاں نظر آتا تھا۔ رام ناتھ کا رسویا بھی پرامن طور پر رخصت ہو گیا۔ 10 بجے بھی سردی کم نہیں ہوئی اور ہمارے پاس گرم کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ رام ناتھ نے ہم سے بازاروں کے بارے میں واجبی سی معلومات حاصل کر کے اجازت لی۔ ہم پاکستانی سفارت خانے جا کے دیکھتے ہیں، شاید وہ کوئی انتظام کر دیں، میں نے کہا۔